ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ آسمانوں سے دھند پانی کے قطروں کی صورت میں زمین پر گر رہی تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے گرد گرم شال لپیٹی اور گرم کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکل پڑی۔ مجھے امی آوازیں دیتی رہ گئیں، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی، کیونکہ میرا گھر سے باہر نکلنا بہت ضروری تھا۔ ابو مجھے صبح ہی دھمکی دے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بار تمہاری نوکری نہ ہوئی تو میں تمہیں کبھی بھی دوبارہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ گھر بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ جانا مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے اتنی مشکل پڑھائی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں گھر میں رہ کر گھر گھرستی سیکھوں، بلکہ میں تو اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں شدید دھند میں گھر سے باہر نکل آئی، کیونکہ مجھے آج ایک بہت اچھی کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ میرا وہاں جانا اشد ضروری تھا، اس لیے میں امی کی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکل کر مین سڑک پر گئی تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ساری مصیبتیں اکٹھی مجھ پر نازل ہونی ہیں، کیونکہ مجھے کمپنی میں جانے کے لیے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی۔ میں کافی دیر سواری کے انتظار میں سڑک پر کھڑی رہی، مگر کوئی بھی سواری مجھے آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پھر سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ پیدل چل کر جب میں اسٹاپ پر پہنچی تو وہاں سے بھی بس جا چکی تھی۔ میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر بس کا انتظار کرتی رہی، مگر اسی وقت اسپیکر پر اعلان ہوا کہ بس اسٹاپ پر نہیں آئے گی، کیونکہ کچھ لوگوں نے سڑک پر احتجاج کیا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرے چھکے چھوٹ گئے، کیونکہ کمپنی میں پہنچنے کے لیے میرے پاس باقی آدھا گھنٹہ بچا تھا۔ مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں مجھے میرے چاچو آتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے جلدی سے لے کر کمپنی کی جانب روانہ ہوئے۔ میں وہاں انٹرویو شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے پہنچی تھی۔ وہاں پر ایک سیٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، جن میں لڑکیاں اور لڑکے کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ابھی انہی کے درمیان جا کر ایک طرف جہاں پر لڑکیوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں بھی میری دال نہیں گلے گی، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میرے پاس آخری موقع تھا، اگر میں وہ بھی گنوا دیتی تو اس کے بعد میرے پاس کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ ابو کی بات دوبارہ میرے ذہن میں لہرائی تو میری دعاؤں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مجھے کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بس دل ہی دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے یہ سیٹ مل جائے، تاکہ میں ابو کو یہ بتا سکوں کہ میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کمرے میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہاں پر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی جو کہ تمام لوگوں کا انٹرویو لے رہی تھی۔ میں ان کے سامنے پر اعتماد انداز میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو اس سیٹ کے لیے اہل نہیں سمجھتے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر تو میں ششدر رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی تک تو میرا انٹرویو بھی نہیں لیا گیا، آپ مجھے اس طرح سے کہہ رہی ہیں۔ جب انہوں نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا تو مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ ان کی بات سننے کے بعد میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ان میں سے ایک خاتون نے مجھے روکا اور کہا کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس انٹرویو کے لیے اہل کیوں نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ جس جگہ پر آپ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ہم نے اپنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور ہم تمام لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعے انٹرویو کے لیے آئے ہوئے لوگوں کی آبزرویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ان کو اپنی کمپنی میں جگہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ انٹرویو شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے پہنچی تھی، یعنی پہلے دن ہی آپ نے ہمیں کمپنی میں کام کرنے کے لحاظ سے عدم توجہ دکھائی، اسی لیے ہم آپ کو اس انٹرویو کے لیے اہل نہیں سمجھتے۔ مجھے ان کی بات میں سچائی نظر آئی، اس لیے میں اس کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جب اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتی تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں ابو کی بات مان لیتی تو مجھے اتنا خوار نہ ہونا پڑتا۔ اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اپنے مقصد سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے والدین کی بات مان لینا۔ وہ جس بات سے منع کرتے ہیں تو ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے۔ اتنی کوششوں کے باوجود بھی مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، اور میرے ابو مجھے بار بار اس چیز کے لیے منع بھی کر رہے تھے، لیکن میں تو ان کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہ تھی اور ان سے لڑ جھگڑ کر نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی تھی۔ لیکن میں نے ایک بار بھی غور کیا کہ یہ سب میرے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن میں تو اسی دوڑ میں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نہ تو کسی اچھائی برائی میں کوئی فرق نظر آ رہا تھا، مگر آج اس خاتون کی بات سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمیں وقت پر کسی کی بات مان لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ خواری نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تمام باتیں سوچنے کے بعد میں خود کو بہت زیادہ ہلکا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں جلدی سے کمپنی سے باہر نکل آئی۔
ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। जब मैं घर पहुंची तो अम्मी मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं, तुम्हें यकीनन आज नौकरी ज़रूर मिल गई होगी। मैंने उनकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे अकल ज़रूर मिल गई है। मेरी बात पर उन्होंने हैरत भरी नज़रों से मेरी जानिब देखा तो मैंने उनको उस खातून की बात बताई और उनको बताया कि मुझे उससे समझ आ गई है कि मुझे अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब दोबारा नौकरी का ख्याल अपने दिल में भी नहीं लेकर आऊँगी और अब्बू की बात मानकर वही करूँगी जो कि वो चाहते हैं, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि नौकरी ना मिलना कोई मसलहत है और मैं अल्लाह की इस मसलहत में राज़ी हूँ, ना कि मैं इसके ख़िलाफ़ जाकर दोबारा से कोशिशों में लग जाऊँ। क्योंकि मुझे अब यकीन हो गया है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे अगर नौकरी नहीं मिली तो मज़ीद भी मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, जब तक मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं होगी मुझे नहीं मिलेगी। तो अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि शुक्र है मेरी बेटी की अकल में ये बात आ गई जो कि इतने अरसे से तुम्हारे अबू तुम्हें समझाना चाहते थे, मगर तुम थी कि समझने में नहीं आ रही थी। मगर ज़िंदगी के धक्के ऐसे ही होते हैं जो कि इंसान को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा देते हैं। बाज़ औक़ात जो बात हमें हमारे अपने हमारे भले के लिए समझा रहे होते हैं हमें समझ नहीं आती, लेकिन ज़िंदगी में जब वही बात हमें किसी मोड़ पर बुरे तरीके से समझ में आती है तो फिर हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब रुख किया। वहाँ जाकर अपनी चादर को लपेट कर रखा और ख़ुद को घर के कामों में लगाने के लिए तैयार किया, क्योंकि पढ़ाई के दौरान किसी काम को भी हाथ न लगाया था। तमाम काम अम्मी समेटा करती थी, इसलिए मुझे काम करने के बारे में कोई भी अंदाज़ा न था। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अब्बू की बात मानने का फ़ैसला कर लिया था, तो अब मुझे घर के तमाम कामों के लिए ख़ुद को तैयार भी करना था। और फिर मैं अम्मी के साथ रोज़मर्रा के तमाम कामों में हाथ बटाने लगी। अब्बू तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मैं उनकी बात मान ली थी और वो इस बात से मुतमईन थे कि मैं उनकी बात पर अमल करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। अगर कभी कभार मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता था तो अब्बू हमेशा मेरी तारीफ़ करते। वो कहते कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बल्कि तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने लग जाओगी। वो इंतहाई बदमज़ा और बदजायका खाने को भी शौक़ से खा लेते। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती थी और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती। इसी शर्मिंदगी में अगले रोज़ मज़ीद अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती और इसी तरह के अमल से मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लगी और तमाम काम मैंने बहुत जल्द सीख लिए थे। मैंने अम्मी से कहा कि अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने मुकम्मल आराम करना है। अब तमाम काम मैं खुद सरअंजाम दूंगी। तमाम काम मुझे अपने हाथ से करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। इस तरह से मेरा वक्त गुजर रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश थी। मेरी ज़िंदगी में इंतशार उस दिन पैदा हुआ जब अब्बू ने मुझे अपने दोस्त की फैमिली की आमद के मुतल्लिक बताया। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर अच्छे तरीके से तैयार होने का कहा और तमाम कामों को भी अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के बारे में कहा। मैंने उनकी बात पर सर तस्लीम खम करते हुए तमाम काम बहुत अच्छे अंदाज में किए। अम्मी से पूछकर जिन कामों के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था करती रही। सारा दिन मैं कामों में लगी रही। फिर तमाम काम मुकम्मल हुए तो अम्मी ने मुझे खूबसूरत जोड़ा निकाल कर दिया जो कि अब्बा ख़ास तौर पर मेरे लिए ख़रीद कर लाए थे। मैं उनकी इस तरह की फुर्तियों से हैरान थी। वो तो कभी भी मेरी पसंद के अलावा कोई भी जोड़ा नहीं ख़रीदा करते थे, हमेशा ख़रीदारी के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी थी। इसी हैरानी में मैंने वो सूट ज़ेबतन कर लिया और हल्की फुल्की सी तैयारी भी मुकम्मल करके जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अब्बू के दोस्त अपनी फैमिली के हमरा घर में दाखिल हुए। उनको अच्छे अंदाज में लाउंज में बिठाया गया। जब मैं लाउंज में दाखिल हुई तो मेरे अब्बू के दोस्त की बीवी तो मुझे देखकर निहाल हो गई और उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। मुझे उनके अंदाज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वो बार बार मेरी बलाएं ले रही थीं और उन्होंने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने अब्बा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने मुझे पैसे रखने का अंदिया दिया। अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। फिर मैंने मेहमानों के लिए खाना टेबल पर सजाया और सब लोगों ने पुरसुकून माहौल में खाना खाया। कुछ देर वो लोग बैठकर बातें करते रहे और फिर अपने घर की जानिब रवाना हो गए। जब वो लोग चले गए तो अम्मी ने अब्बू से पूछा कि ये सब क्या था। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त को हमारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उसने कब से मुझसे इस बारे में बात की हुई थी, तो मैंने उसको हाँ कर दी क्योंकि वो अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के साथ करना चाहता है। इसका बेटा बहुत अच्छे ऑफिस में काम करता है। मेरे दोस्त का बहुत अच्छा घराना है और वैसे भी हमारे ख़ानदान में कोई भी ऐसा रिश्ता मौजूद नहीं जिसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, और ना ही कोई इसका रिश्ता लेकर हमारे घर आया है। मैं कब से अपने दोस्त को जानता हूं, इसलिए मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और सोफ़े पर बैठने के लिए जगह दे दी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का
بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرو گی۔ میں نے تمہارے بارے میں تم سے پوچھے بنا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً تمہارے دل میں کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور موجود ہوگا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے والد ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں گے اس پر کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسی لیے میں آپ کی بات پر عمل کر کے اس رشتے سے کوئی بھی اعتراض نہیں رکھتی ہوں، بلکہ آپ کے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے میرے دوست کا گھر بہت موزوں ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، ایک بہت اچھے آفس میں کام کرتا ہے، اور تم بھی اتنی پڑھی لکھی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی کسی اچھی فیملی میں ہونی چاہیے۔ انہیں اپنے دوست پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور وہ اپنی سچی خوشی کے ساتھ میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے، تو ابو اس بارے میں بہت زیادہ خوش تھے۔ اس لیے جب انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگی تو ابو نے ہاں کر دی۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا اور تمام انتظامات انہوں نے بہت جلدی میں کیے اور بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے جا رہے تھے۔ شادی میں بہت ہی کم وقت بچا تھا، تمام انتظامات جلدی سے کیے جا رہے تھے۔ امی اور ابو دونوں دن رات بازاروں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ کبھی کبھی دونوں زبردستی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ مجھے بازار جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے ان کی خوشی کے لیے ساتھ جانا پڑتا۔ کبھی کبھار میں انکار کر دیتی، لیکن پھر ان کی خوشی کے لیے ساتھ چل پڑتی۔ اسی طرح وقت پر لگا کر رو رہا تھا۔ پھر وہ دن آن ہی پہنچا جب میری رخصتی کا دن تھا۔ نکاح کے لیے جب تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تو مولوی صاحب نکاح نامے کی شرائط کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میرے ابو کے دوست سے پوچھا تو ان کے جواب دینے سے پہلے ہی ان کا بیٹا بول پڑا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دینا، بس صرف حق مہر کی رقم لکھی جائے۔ صرف اس نے 500 روپے لکھوایا۔ مجھے اس کے انداز پر بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی اور اچھی فیملی سے تھا، لیکن اس کا انداز بالکل مجھے گنواروں جیسا محسوس ہوا۔ وہاں پر سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی، سب لوگ اپنے منہ کی باتیں بنانے لگے، کیونکہ یہ انداز سب لوگوں کو بہت زیادہ برا لگا تھا۔ ابو کے خاندان والے تو ان لوگوں پر تھو تھو کرنے لگے۔ اس صورتحال میں ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابو کے دوست نے چند شرائط ماننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ان کا بیٹا تو ان کی بات بالکل بھی نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور اس سے نکاح نامے پر سائن کرنے کو کہا، تو اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور انتہائی جارحانہ انداز میں جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابو نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جلدی سے رخصتی کا فیصلہ کیا اور مجھ سے ملنے لگے۔ میں ان کے گلے لگ کر بہت روئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعے پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ مجھ سے اس طرح کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی تذلیل پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جب میں بابل کا انگنا چھوڑ کر پیا دیس گئی تو میرا دل بہت سے وسوسوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب میں اپنے سسرالی گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر میرا استقبال کچھ خاص انداز میں نہ کیا گیا، بلکہ میری ساس نے مجھے جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور وہاں پر موجود تمام مہمانوں کو رخصت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں بالکل خاموشی ہو گئی، کیونکہ پہلے جو مہمانوں کی گہما گہمی تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام مہمان چلے گئے ہوں۔ میں دروازے سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں نے ساس کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگتی ہوں، اس کا انداز ہی کچھ ایسا ہے، تو اس کی بات کا برا مت منانا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر تو جیسے میرے سختی کے دن شروع ہو گئے۔ میرا شوہر میری طرف کوئی توجہ نہ دیتا، اسے تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اس کی نظر میں کوئی ایسا وجود تھی جس کی کوئی بھی اہمیت نہ تھی، بلکہ اس کے ماں باپ نے جیسے اس کے سر پر مسلط کر دی تھی، اس کی نظروں میں میری اہمیت کچھ بھی نہ تھی۔ اس نے اس بات کا کئی بار میرے شوہر نے برملا اظہار بھی کیا۔ وہ اکثر عجیب حرکتیں کیا کرتے تھے، مجھے کبھی کبھی ان کے پاگل ہونے کا گمان بھی ہوتا تھا۔ کئی بار میں نے اپنی ساس کے سامنے بھی اپنے گمان کے بارے میں اظہار کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اکثر ان کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے اس طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ شوہر ہر وقت آفس کے کام میں بیزی ہوتا۔ میں بیمار ہوتی تو اپنے مینیجر کے ہاتھ میرے لیے دعا بھیج دیتا۔ میرے سارے کام مینیجر کرتا، اسی لیے مجھے مینیجر سے محبت ہو گئی تھی۔ مینیجر بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ جب بھی شوہر سے طلاق لے کر مینیجر سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد مینیجر میری خدمت کرتا، ساری بات مانتا، پر قریب نہ آتا۔ ایک دن غصے میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو وہ پیروں میں گر گیا اور بولا، تم ایسا مت کرو، اگر تم گئی تو صاحب میرے بچے کو مار دیں گے۔ یہ سنتے میں پریشان ہو گئی اور مینیجر سے کہا کہ سچائی بتاؤ، تو وہ مجھے جلدی سے واپس میرے پہلے شوہر کے گھر لے گیا اور بولا، سچ جاننا ہے تو اپنے کمرے میں جاؤ اور بیڈ ہٹا کر دیکھو۔ میں فوراً اندر گئی، بیڈ کو ملازم کی مدد سے دھکا لگایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سانس نہیں لے پا رہی تھی۔
क्योंकि बेड के नीचे दवाइयों की शीशियों का अंबार लगा हुआ था और वहाँ पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी मौजूद थी जिनके बहुत ज़्यादा कागज़ वहाँ पर बिखरे पड़े थे। जब मैंने इन कागज़ों को हटाकर देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। जब झाड़कर पढ़ने की कोशिश की तो मेरे उस्सान खता हो गए। वो तो मेंटल हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स थी जिसके मुताबिक उन्होंने मेरे शौहर को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया था। इतनी बड़ी सच्चाई देखने के बाद मुझसे खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि मैं ज़मीन बोस होती, मैनेजर ने मुझे जल्दी से थाम लिया। जब मैंने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल महसूस किया तो मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे पहले इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर होकर तुम्हें इस हकीकत के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में तुम्हारे शौहर के साथ बहुत वक्त से काम कर रहा था। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शक था तो एक दिन मैं उसको मेंटल हॉस्पिटल ले गया, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारा पहला शौहर ज़हनी मरीज़ है। जब मैंने इस बारे में तुम्हारे पहले शौहर के घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हमारे घर के मामलात में दखल देने की। इस दिन के बाद से मैंने घर के तमाम मामलात में दखल देना छोड़ दिया। मगर मुझे असल परेशानी तो उस दिन हुई जब ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के ज़रिए से मुझे पता चला कि मलक की शादी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि जिस अस्पताल में उन्हें लेकर गया था वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इनके जहन में कुछ सेल्स डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में नहीं निभा सकते। इसलिए बेहतर है कि कभी भी इनकी शादी न की जाए। इस बारे में तो मैं इनके घर वालों को बता ही नहीं पाया। अक्सर इनको पागलपन के दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन छुट्टियों पर रहा करते थे। सब ऑफिस वाले भी इनकी ज़हनी हालत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी तो सब लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, मगर उनको जब दौरे पड़ते तो सब लोगों के साथ बुरे रवैये से पेश आते। इनको अच्छे बुरे की तमीज़ बिल्कुल ही भूल जाया करती थी। इनकी हालत के बारे में सिर्फ मैं ही अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार न था। अगर उनका इलाज करवाया जाता तो इनके ठीक होने के चांसेस थे, मगर इसके लिए इनका पागल खाने में दाखिल होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि वो इस हालत के साथ नॉर्मल लोगों में रहने के काबिल नहीं हैं। मगर उनके घर वाले तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही न थे। जब मुझे उनकी शादी के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और फिर उनको मुबारकबाद देने के लिए जब ऑफिस में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से तुमने मेरे सारे काम देखने हैं। मेरे घर में जाकर मेरी बीवी के तमाम काम किया करो क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं उसको मेरे सर पर क्यों मुसल्लत किया गया है। अब इसका ख्याल भी तो रखना है, इसलिए अब मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि इसका ख्याल रखा करो और मेरे माँ बाप मुझे कभी भी इसकी जानिब से कोई भी बात न सुनाए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो आपकी बीवी है, अगर आपने शादी कर ली है तो इसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। मगर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस से निकाल दूंगा, फिर चाहे तू जहाँ मर्जी नौकरी तलाश करते रहना। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इसलिए उनकी कही की बातों पर अमल करने लगा क्योंकि मैं उनकी ज़हनी हालत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ था। मेरे बार बार कहने पर उनके घर वालों ने उनकी अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स करवाईं और अपने तौर पर उनका इलाज करवाने लगे। लेकिन वक्त एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता, इसीलिए डॉक्टर्स ने कोई भी उम्मीद दिलवाए बगैर कह दिया कि अब ये मामला हमारे हाथ से बाहर है। आप लोगों का बेटा वक्त के साथ साथ मज़ीद पागल होता जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि अभी भी इसको पागल खाने में जमा करवाया जाए क्योंकि वो नॉर्मल लोगों में रहने के काबिल नहीं। मगर इनके घर वाले तो कोई बात सुनने को तैयार न थे क्योंकि उन्हें डर था कि आपके वालिदैन क्या सोचेंगे। बस इसी सोच में गर्क होके वो मुख्तलिफ जगह से रिपोर्ट्स करवाते रहे और आपसे छुपकर ये तमाम काम होता रहा और उन्होंने कोई भी ऐसी दवाई न छोड़ी जो कि इनके बेटे को ठीक करने में मददगार साबित हो सकती थी। क्योंकि मेरे घर में आना जाना लगा रहता था, इसलिए उन्होंने मुझे अपना राजदान बना लिया। मुझे तो अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए थे, इसलिए मैं उनके कहने के मुताबिक तमाम काम करता रहा। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी, इसलिए मैं आपके तमाम काम करता रहा कि आपको कोई भी परेशानी महसूस ना हो और घर में होने वाली हलचल के बारे में भी आपका ध्यान बटा रहे। मैं तो बस इसी कोशिश में लगा रहा और इसी कोशिश के दौरान मुझे पता ही न चला कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई क्योंकि जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया था कि अब दोबारा कभी भी शादी नहीं करूँगा, बल्कि अपनी बीवी की यादों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है क्योंकि आपके ससुराल वाले अपने बेटे के इलाज में लगे हुए थे जो कि कभी भी ठीक होने वाला न था और उसको पागल खाने नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए थे। जब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने आपसे शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आपकी तलाक हो जाए
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی تھی تو اس نے آپ کو آسانی سے دے دی؟ تو میں نے اس کے سامنے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے میں نے بہت زیادہ پاپڑ بیلے تھے۔ میں ان کو سمجھاتا رہا، جب بھی ان کو دورے پڑتے تھے تو میں ان کو کہتا کہ آپ کو یہ تمام دورے بیوی کی وجہ سے پڑتے ہیں، اسی لیے اس کو چھوڑ دو۔ اس کی پریشانی میں ہی تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، کیونکہ ان کے والدین انہیں ہر وقت بیوی کا خیال رکھنے کا کہتے تھے، جو کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ ان کا جسمانی مسئلہ تھا، مگر ان کے والد تو زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان کا جھوٹ آپ کے والدین کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید کچھ بتاتا، مجھے کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرے والدین نے میری شادی مینیجر کے ساتھ کیسے کروا دی، اور میں نے تو ان کے عزیز دوست کے بیٹے سے طلاق لے لی تھی۔ آخر وہ اس سب کے لیے کیسے مان گئے؟ تو میں جلدی سے مینیجر کے ساتھ الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ وہاں پر میں نے جس شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا، اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اور مجھے پریشانی سے زیادہ حیرانی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابو کے دوست تھے، جو کہ وہاں پر دوائیوں اور رپورٹس چیک کرنے آئے تھے، کیونکہ وہ ہر بار نئی دوائی دے کر اپنے بیٹے کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اولاد سے محبت ایسی ہوتی ہے جو کسی انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مگر جب انہوں نے بیڈ ہٹا ہوا دیکھا تو بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے زور سے چلانا شروع کر دیا، اور جب ملازم اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے بیڈ کو کس نے ہلایا ہے؟ یہاں پر سب چیزوں میں رد و بدل ہوا پڑا ہے، کیونکہ وہاں پر سب چیزیں بکھری پڑی تھی۔ تو مجھے الماری کے پیچھے کھڑے رہنا برا محسوس ہوا۔ میں الماری کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے معذرت مانگتا ہوں کہ میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ مینیجر کو دیکھ کر وہ اپنا سر جھکا گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بیٹا بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر ابھی تمہارے بیٹے کو صرف اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی بھی بچا کر نہیں لا سکتا ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری کسی بات کا جواب دیتا، میرے ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمام باتوں کے بارے میں علم تھا، اسی لیے میں نے تمہاری مینیجر کے ساتھ شادی کر دی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کی تمہارے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم آج تک اس بات کی وجہ سے پریشان ہو کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو اس کے بارے میں مجھے مینیجر نے بتایا تھا، اس لیے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس تمام معاملے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس کے جھوٹ کے بارے میں اس سے بات کی تو اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی، اس لیے میں نے اپنے دوست کو معاف کر دیا، اور اس نے میری مدد کرتے ہوئے تمہاری شادی مینیجر کے ساتھ کروانے میں ساتھ دیا۔ مگر میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپانے کے لیے اپنے دوست سے وعدہ لیا تھا، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا جانتا تھا، لیکن میں تمہیں یہ سب کچھ بتا کر اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ابو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میں اب بھی اس کو کچھ نہ بتاتا اگر مجھے میرے بیٹے کی پریشانی نہ ہوتی۔ میرے ابو کے دوست نے کہا کہ اب تم ہی اس کے بیٹے کو بچا سکتی ہو، کیونکہ میرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مینیجر تمہیں اس کے پاس چھوڑائے اور وہ دوبارہ تم سے شادی کرے، کیونکہ اس پاگل کو لگتا ہے کہ مینیجر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے تم سے شادی کی ہے۔ وہ بالکل بھی انسانی دماغ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا علاج کروانے کے باوجود بھی وہ اپنی حالت کو سنبھال نہیں پا رہا، اور اب ہمیں ایک پلان بنانا ہوگا۔ تم جا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ بس ایک بار مینیجر کا بیٹا ہم حاصل کر لیں تو پھر مینٹل ہاسپٹل کے لوگ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جس بات سے میں اتنے عرصے سے بھاگ رہا تھا، اب وہی مجھے کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ سب لوگوں کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا تمام لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور اسے اسی پاگل پن کی وجہ سے آفس کے لوگوں نے بھی اس کو نکال دیا۔ تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مل کر اس کو سی ایم کی کرسی سے ہٹا دیا ہے۔ اب وہ بالکل بیکار اور نکارہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاگل خانہ ہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے، وہاں رہ کر ہی اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا پاگل پن ہی ہے کہ وہ پہلے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور اب وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مینیجر کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ کر بیٹھا ہے۔ میں نے مینیجر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو رہا کروا کر ضرور لاؤں گی۔ پھر میں اپنے والد اور ابو کے دوست کے ساتھ اس راستے کی جانب چل پڑی جہاں پر میرے پہلے شوہر نے مینیجر کے بیٹے کو اغوا کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ انتہائی پاگل پن کے انداز میں بچے کو ڈرا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی باتوں کے ذریعے سے اس کو جال میں پھنسانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں واپس آ گئی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ تم بالکل بھی پاگل نہیں ہو، ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں گے، کیونکہ تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ میری جانب بڑھنے لگا تو جلدی سے مینیجر نے پچھلے دروازے کی جانب سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، پاگل خانے کے لوگوں نے اس پر جال پھینک دیا جس میں وہ پھنس گیا۔
इतने में मेरे अब्बू और उनके दोस्त इस कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। अब्बू ने कहा कि मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने आज एक इंसानी जान को बचाया है और दूसरी इंसानी जान को नुकसान देने से महफूज रखा। पागल खाने के लोग मेरे पहले शौहर को ले गए। मैंने अपने दूसरे शौहर के साथ मिलकर इसके बेटे को खूब सारा प्यार किया और उसको अपनी गोद में उठाते हुए हम सब घर की जानिब रवाना हुए। फिर मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो हमारे लिए जो करता है वही ठीक होता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।